بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا، نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ آپ پڑوسیوں کے پاس جائیں اور ان سے تیل مانگ لائیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے مگر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی، تمہاری نومولود بیٹی خدا کی پاکیزہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے نبی علیہ السلام کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آنا۔ کچھ عرصہ بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا گیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی مشقت والے کام لیا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کے آقا کی اچانک رات کے ٹائم آنکھ کھل گئی تو کسی کے گریہ زاری کی آواز آنے لگی، تو وہ آواز کی سمت بڑھنے لگا کہ رات کے اس پہر کون رو رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اپنی اس کنیز کا کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو میری بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے جس کو آپ رات میں پکارتی ہیں معاف کر دیجیے۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بصریہ کی آزمائش کی غرض سے کہا خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت آئے ہیں، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا قول بالکل درست ہے، لیکن یہ بتاؤ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی محنث ہوئی ہے؟
حالانکہ مردوں میں ہزاروں مخنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئی، لوگوں نے بیماری کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرا دل جنت کی طرف مائل ہو گیا تو حق تعالیٰ مجھ پر خفا ہو گئے، اس کا عتاب میری علالت کا باعث بنا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ، حضرت رابعہ بصری کے ہاں تھے اور صدق پر آپس میں تذکرہ ہونے لگا۔ حضرت حسن بصری نے کہا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا، اس میں خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر ادا نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا، اس سے بہتر صادق کی تعریف ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا، ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کو بھول جائے۔ کوئی شخص اپنے مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کو اس کا ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مذمت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ آدمی اسی کا تذکرہ کرتا ہے جس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ سیدہ رابعہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہو جاتی تھی اور صبح تک عبادت کرتی رہتی تھی اور فرمایا کرتی تھی، ہم خدا کا شکر کیسے ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا۔ آپ اپنی مناجات میں کہا کرتی تھی، اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر دور بھاگے گی۔ اور فرمایا کرتی تھی، تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو میں عبادت کروں تو تو مجھے جنت پر حرام کر دے، اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو تو مجھے اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اور فرماتی تھی، اگر خدا مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں پوچھوں گی، کیا دوستوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ تو غیب سے ایک آواز آئی، اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرماتی تھی، یا اللہ، میرا کام اور آرزو تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار ہے، اور تو مالک ہے، تو جو چاہے کرے۔ ایک شب عبادت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور میری بے دلی کی عبادت کو قبول فرما۔ کہا جاتا ہے ایک بار رابعہ بصری نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہو گیا اور نفس نے فریاد کی، اے رابعہ تو مجھے کب تک بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز بند کھانا لایا تھا۔ حضرت رابعہ نے وہ کھانا قبول فرما لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہوئی، میں نے تیری فریاد سن لی، میں کوشش کروں گی میں تجھے مزید اذیت نہ دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن کو الٹ دیا ہے اور زمین پر گرا کر کھانا کھا رہی تھی۔ جب رابعہ بصری نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا اٹھی اور بولی، خدا نے شاید یہ تمہارے لیے ہی بھیجا تھا، تو اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کیا جائے۔ اتنی دیر تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائی اور پانی بھی الٹ گیا۔
اور سارا پانی بہہ کر فرش پر بکھر گیا۔ آپ بے اختیار پکار اٹھی، یا خدا یہ کیسا راز ہے، میں گناہگار نہیں جانتی تیری رضا کس چیز میں ہے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اس دنیا کی نعمتیں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کیا۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے، آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب اٹھے اور باہر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی اور وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ، اپنی پروردگار کی نعمتوں کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو، جب تو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے غرض نہ تھی، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ ناظرین، رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت رابعہ بصری کے زندگی کے چند واقعات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔